يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزیز الحکیم۔ بنام خدا کے رحمان الرحیم سے شروع کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں پالا ہے اور جو زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے، جو بادشاہ ہے، پاکیزہ صفت رکھتا ہے، صاحب عزت ہے اور صاحب حکمت ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس خدا نے مکے والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو ان میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے نفس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دے۔ اگرچہ یہ لوگ بڑے کھلے ہوئے گمراہی میں مبتلا تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں اور وہ صاحب عزت بھی ہیں اور صاحب حکمت بھی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ یہ ایک فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور وہ بڑا عزت و فضل کا مالک ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ان لوگوں کی مثال جن پر توحید کا بار رکھا گیا، ان لوگوں کی مثال جن پر توحید کا بار رکھا گیا اور وہ اسے نہ اٹھا سکے، اور گدھے کی مثال، اور اس گدھے کی مثال ہے جو کتاب کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہیں اگر تمہارے خیال یہ ہے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی ہے جس نے آیت الہی کی تذکیب کی ہے اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یوم ایمان والوں، واجب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار بند کر دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرو، وہ شدید اسی طرح تمہارے نجات حاصل ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ جب تجرید اور لہو لعاب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑے پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، خدا کے پاس
جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل اور تجرید سے بہرحال بہت ہے اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما کثیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کیوں ہل ہل کر جسم کو تھام کیوں نہیں لیتے؟ پڑھ رہے ہو کیوں ہل ہل کر جسم کو تھام کیوں نہیں لیتے؟ یہ ہے قرآن سمجھ کے پڑھو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ پڑھ رہے ہو کیوں ہل ہل کر جسم کو تھام کیوں نہیں لیتے؟ یہ ہے قرآن سمجھ کے پڑھو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور واقعے میں اتنا تجربے سے بھی پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کمی کو دیکھا گیا ہے۔ ابھی 3 سال سے میں کارگاہ کا پروگرام دورائے پہ چل رہا ہے، وہ مستقل کر رہا ہوں 3 سال سے۔ آپ کی دعاؤں سے تھوڑا بہت وہاں بھی کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن وہاں بس اس سال سے یہ بہت اچھا وہاں پر محسوس ہوا کہ قرآن کی تلاوت یعنی جو تلاوت ہونی چاہیے، ایسے معاشرے میں ہمارے بچے تیار ہونے چاہیے کہ جو قرآن کی جو تلاوت ہے اس میں بھی آگے سے آگے یہ پارٹیسپیٹ کریں۔ بر محمد والے محمد صلوات جی۔ اب میں گزارش کروں گا جناب ناصر بھائی سے، وہ آئیں گے چند میرے نعت مولا کی شان میں، رسول خدا کی شان میں 2 اشعار حمد باری پاک کے لیے سماعت فرمائیں۔ نہیں ہے غم کہ مجھے غم عطا کیا تو نے، نہیں ہے غم کہ مجھے غم عطا کیا تو نے، اور کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے۔ واہ، یہ میرا ظرف خطا پر خطا ہوئی مجھ سے، یہ میرا ظرف خطا پر خطا ہوئی مجھ سے، یہ تیری شان کرم پر کرم کیا تو نے۔ نعت پاک کے 2-4 بند سماعت فرمائیں کہ بشر کیا کرے گا ثنائے محمد، 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 اور مہو مہر ہے نقش پائے محمد، 2 عالم میں پھیلی ضیائے محمد، 2 عالم میں پھیلی ضیائے محمد، شرف جو ہمارے نبی کو ملا ہے، خدا کے سوا کوئی کیا جانتا ہے، اس اعجاز کی بھی کوئی انتہا ہے، کہ زبان محمد پہ حمد خدا ہے، زبان محمد پہ حمد خدا ہے، اور زبان خدا پر ثنائے محمد، زبان خدا پر ثنائے محمد، زبان کے پیمبر سبھی تھے معظم مکرم، اور فضیلت میں کوئی زیادہ کوئی کم، چلو کہہ دے اللہ کے روبرو ہم، کہ رسولوں کا سرتاج ماہ 2 عالم، رسولوں کا سرتاج ماہ 2 عالم،
ہوا ہے نہ ہوگا سوائے محمد، سبحان اللہ، ہوا ہے نہ ہوگا سوائے محمد، ہوا ہے. سبحان فرمائے بن کہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی تھی اس پہ کہا ہے کہ چلا عرش پر جب سوار مدینہ، براق فلک تیز تانے تھا سینہ، الٹاتا تھا موتی ٹپکتا پسینہ، تو ہوا خل فرشتوں میں زینہ بزینہ، ہوا خل فرشتوں میں زینہ بزینہ، وہ آئے محمد، وہ آئے محمد، وہ آئے محمد، وہ آئے محمد، وہ آئے. آخری بس بات فرمائیں کہ جدا ہو کے حوا سے گریاں تھے آدم، جدا ہو کے حوا سے گریاں تھے آدم، اور دیا واسطہ ان کو خالق کا جس دم، تو ملی آ کے حوا ہوئے شاد خرم، تو سمجھ میں نہ آتا کہ اب کیا کہیں ہم، سمجھ میں نہ آتا کہ اب کیا کہیں ہم، کہ رلائے خدا اور ہنسائے محمد، رلائے خدا اور ہنسائے محمد، خدا جب ہے مدحت سرائے محمد، بشر کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی آپ جناب ناصر بھائی کو سماعت فرما رہے تھے، بہت اچھے لب و لہجوں میں انہوں نے نعت رسول سنائی. 4 مصرے مجھے بھی یاد آ گئے کہ ہم رسول خدا کو تو مان رہے ہیں لیکن رسول خدا کی کتنی مان رہے ہیں. سماعت فرمائے کہ محشر میں شفاعت کے طلبگار ہیں کتنے. ناصر بھائی سماعت فرمائے کہ محشر میں شفاعت کے طلبگار ہیں کتنے، سرکار دو عالم کے پرستار ہیں کتنے. محشر میں شفاعت کے طلبگار ہیں کتنے، سرکار دو عالم کے پرستار ہیں کتنے. ارے نسبتی جتاتے ہیں عمل کچھ نہیں کرتے، اس دور کے دیوانے بھی ہوشیار ہیں کتنے. محشر میں شفاعت کے طلبگار ہیں کتنے، سرکار دو عالم کے پرستار ہیں کتنے، نسبتی جتاتے ہیں عمل کچھ نہیں کرتے، اس دور کے دیوانے بھی ہوشیار ہیں کتنے. دیکھیے ابھی یہ پروگرام رکھا گیا ہے، یہ جو سیمینار رکھا گیا ہے، یہ غیبت امام میں ہماری کیا ذمہ داری ہیں، اس عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اور واقع میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم اتنی ماشاءاللہ اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، اتنی عزاداریاں ہو رہی ہیں، اتنی شبیداریاں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا جو حقیقی، یعنی ہمارا کہہ رہا ہوں جو امام کا جو حقیقی پیغام ہے وہ اپن لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، یا اپن لوگ اسے ابزرو نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی امام کی غیبت میں جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ امام ہم سے راضی رہیں. امام کی تو آنے کی تمنا سب کر رہے ہیں، لیکن امام کے آنے کی کیا تیاریاں کر دی ہیں، ان کے غیبت میں ہمیں کیا تیاریاں کر دی ہیں، وہ کوئی نہیں کر رہا ہے کام. تو 4 مصرے مجھے اس کے اوپر یاد آ گئے کہ یہ جائیداد، یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ جلال، یہ جائیداد، یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ جلال، یہیں پر چھوڑ کے ایک روز سب کو جانا ہے. یہ جائیداد، یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ جلال، یہیں پر چھوڑ کے ایک روز سب کو جانا ہے. عمل کوئی بھی کرو اتنا سوچ کر کرنا، امام عصر کو ایک روز منہ دکھانا ہے، امام عصر کو ایک روز منہ دکھانا ہے. اب میں جناب رضی اللہ حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ دینی تعلیمات ہمارے بچوں تک جو غیبت امام میں کیسے پہنچے، اور بچے کیا عمل کریں کہ جو آنے والی ہماری قوم یعنی
بچے ہیں یہ کیسی ترقی کر سکیں اور وقت کے امام کے لیے کس طرح تیار ہو سکے. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والعاصين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صلوات پڑھیں محمد. بینر پہ یہ آیت لکھی ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، سورہ جمعہ، بڑی مشہور ہے. چند منٹ لوں گا، زیادہ نہیں. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کر دوں آپ سبھی حضرات کو کہ یہ پروگرام ہمارے نوجوانوں نے بھوپال کی تاریخ میں پہلی بار رکھا ہے سیمینار کے نام سے. اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کو سلامت رکھے. دیکھیے بینر بنا ہے لیکن اس میں کہیں بھی کوئی انجمن آرگنائزیشن کا نام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبھی کی طرف سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کبھی ذہن میں آنے مت دیجیے گا کہ یہ فلاں نے کیا تھا، یہ فلاں نے کیا تھا، یہ فلاں نے کیا. ایسا نہیں ہے. یہ مومنین بھوپال، ہمارے جو نوجوان ہیں بھوپال کے، اللہ انہیں سلامت رکھے اور توفیق عطا فرمائے کہ ایک بڑا قدم اٹھایا ہے. اور میں ان نوجوانوں کو بطور تسلی اتنا میں ضرور عرض کر دوں کہ یہ پہلا پروگرام ہے. یہ پہلے پروگرام میں اتنی تعداد آ جانا یہ ہماری کامیابی ہے. کیونکہ میں نے خطبہ جمعہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ دیگ نہیں چڑھے گی، ہے نا؟ تو اس کے باوجود بھی مومنین اس مقدار میں آ جائیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسری بات، جو باہر موسم ہے کہ بیچارے بھیگ کے آ رہے ہیں، جو بھی ہیں نظام الدین سے آ رہے ہیں، کوئی کہیں سے دور دراز سے آئے، اللہ سب کا آنا قبول کرے. بہت بڑی بات ہے. کروز سے آ گئے ہمارے ڈاکٹر صادر صاحب، تو اور بھی آئے ہیں کروز سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سلیم بھائی بھی ہیں کروز سے آئے ہوئے ہیں. ہمارے شاہ عالم صاحب جو ہیں یہ عباس نگر سے آئے ہیں. اور اظہر میاں جو ہیں یہ بھی نظام الدین سے، بھائی بابو. بہرحال میں نام کہاں تک لوں. یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کامیابی کی. اگر موسم اچھا ہوتا تو مجھے یقین تھا کہ مجمع اور زیادہ ہوتا. اس چیز کو آپ بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور کریں، کیونکہ مطلب موسم ایسا ہو گیا کہ اس کی وجہ سے لوگ، ابھی مولانا اظہر صاحب نہیں آ پائے، یہ میرے خیال موسم ہی کی وجہ سے نہیں آ پائے، ہے نا؟ اگر موسم اچھا ہوتا تو آ جاتے. آ رہے ہوں گے، آ رہے ہیں. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بہرحال میں چند باتیں جو مجھ سے کہا گیا ہے کہ اسلام کے 4 پلر کے اوپر، تو 4 پلر کے اوپر اگر میں بولنا شروع کروں گا تو اس کے لیے 15-20 منٹ نہیں، گھنٹوں چاہیے، ہے نا؟ لیکن میں تو صرف ایک سطحی بات، تاکہ ہمارے بچوں کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. جیسے منٹی میاں بار بار کہہ رہے ہیں غیبت امام زمانہ میں، تو یہ ساری چیزیں اسی سے جوڑ کے ہی چلنا. آپ
میں اس کو بار بار دہراؤں گا نہیں. غیبت امام زمانہ ہو یا ظہور امام زمانہ ہو، ہماری ذمہ داریاں کم نہیں ہوں گی، آج بھی کم نہیں ہے اور ظہور کے امام کے ظہور کے بعد بھی کم نہیں ہوں گی. دعویٰ تو ہم سبھی کرتے ہیں کہ امام آ جائیں، دعا بھی کرتے ہیں. میں نے جمعے کی مجلس میں ایک واقعہ پیش کیا تھا. وہ نوجوان سے میری شکایت یہ ہے کہ مجلس میں شریک ہوتے نہیں ہیں جمعے کی نماز کے بعد. سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ نماز کے بعد ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم لوگ سکون سے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھیں اور دعا کریں بارگاہ الہی میں. میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، دعا کرتا رہتا ہوں اور اتنے میں لوگ کھڑے ہو کر کے محو گفتگو ہو جاتے ہیں. کہ مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسی وقت ہم کرتے ہیں کہ جب ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا. یہ مسجد ہے. مسجد کس کو کہتے ہیں؟ جہاں انسان سجدہ کرے، ہے نا. مسجد یعنی جہاں نماز ہوتی ہے. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. اگر 4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی پڑھیں. اگر ہم پڑھ چکے ہیں تو بیٹھے رہیں مصلے پر، ہے نا. کون سی اتنی جلدی ہوتی ہے؟ کون اتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے فوراً باتیں شروع کر دیتے ہیں؟ غلط ہے یہ. اسی طریقے سے بھی رمضان آ رہا ہے. رمضان میں بھی آپ کو ایک میں فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ ہم افطار کب کریں. مان لیجیے کہ ہم نے جنتری چھپوایا، جنتری آپ تک نہیں پہنچی، یا کچھ لوگ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں کوئی عالم نہیں ہے یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، تو افطار کیسے کرے گا آدمی؟ ایسا تھوڑی ہے کہ بھوپال کی جنتری جو ہے ہر جگہ کام آئے گی. اگر جنتری یہاں بھوپال میں چھپی ہے اور آپ یہاں سے مطلب اندور بھیج دیجئے، دیواس بھیج دیجئے، اجین بھیج دیجئے، سہارنپور بھیج دیجئے، تو کیا یہ جنتری وہاں کارآمد ہوگی؟ نہیں کارآمد ہوگی. کیونکہ ہر جگہ کا افق الگ ہوتا ہے. ہر جگہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا وقت الگ الگ ہوتا ہے. بس اس کا ایک فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پچھم کی طرف، ویسٹ اگر آپ جائیں تو ہر 33 کلومیٹر پر آپ کو یہاں کے حساب سے 1 کلومیٹر بڑھانا پڑے گا. کیونکہ سورج وہاں 35 منٹ کے بعد ڈوبے گا، مطلب 1 منٹ کے بعد ڈوبے گا، 33 منٹ. اسی طریقے سے آپ ادھر چلے جائیں، پورب کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں اور یہاں کی جنتری ہے تو ہر 33 منٹ پر 1 منٹ کم کر دیجئے. وہاں 1 منٹ پہلے اور ادھر آپ جائیں گے 1 منٹ بعد میں سورج ڈوبے گا. فارمولہ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں والی جنتری پہ عمل مت کیجیے گا باہر. یہاں بھوپال والوں کے لیے، بھوپال یا بھوپال کے آس پاس، سمجھ رہے، جو 30 کلومیٹر کے دائرے میں جو گاؤں آتے ہیں وہاں اگر مومنین ہے تو وہ اس جنتری پہ عمل کر سکتے. اور جو اتنی دوری پہ ہیں کہ 33 کلومیٹر، پھر اس کے بعد اور ایسے ہی ایڈ کرتے چلے جائیے. آپ اندور مان لیجیے اگر 200 کلومیٹر مان لیجیے تو آپ 33 سے اس کو وہ کر لیجیے. تو جتنے منٹ آئیں گے اتنے منٹ بڑھانا پڑے گا، ہے نا. پچھم میں وہ سمجھ میں آ گیا فارمولہ؟ تو میں ایک اور فارمولہ بتاتا ہوں افطار کا وقت کیا ہوتا ہے. تو سورج ڈوبنے کا وقت تو پتہ چل جاتا ہے ہمیں موبائل سے یا اخبار سے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. تو سورج ڈوبنے کے 15 منٹ کے بعد آپ سورج ڈوبنے کے 15 منٹ کے بعد آپ افطار کر لیں. وہی افطار کا وقت ہوتا ہے اور وہی نماز کا بھی وقت ہو جاتا ہے. 15 منٹ میں جو ہے جو قرآن کی آیت ہے اتم الصیام الی اللیل، روزے کو تمام کرو، مکمل کرو، کب؟ رات ہونے تک. میری ایک عالم سے بھوپال میں بات ہوئی، میں نے کہا بھائی قرآن کی یہ آیت ہے اور آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے فوراً کہا حدیث میں ایسا ہے کہ دیر مت کرو. میں نے کہا قرآن سے افضل آپ نے اس کو مان لیا، اور یہ بھی کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ ہے. مطلب ایسا نہیں کہ میں خاموش رہتا ہوں، بات ہوتی رہتی ہے. میں نے کہا حدیث کو افضل آپ نے مان لیا، قرآن کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا. قرآن تو کہہ رہا اتم الصیام الی اللیل، روزے کو تمام کرو، کب؟ رات ہونے تک. تو رات کب ہوتی ہے؟ 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے. بزرگوں نے بتایا اور شریعت نے بتایا کہ سورج جب ادھر ڈوبتا ہے تو ادھر ایک سرخی پیدا ہوتی ہے. وہ سرخی جو ہے وہ سر کے اوپر سے جب گزر کے ختم ہو جائے، ادھر سیاہی اندھیرا پن چھانے لگے، وہ 15 منٹ میں ہوتا ہے تو وہ رات شروع ہو جاتی ہے.
یہ رمضان آ رہا ہے اس لیے میں نہیں بتایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہت آسان فارمولہ ہے یہ، ہم جنتری کے لکیر کے فقیر ہم کیوں بن کے رہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم لوگ جنتری چھپوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے فائدہ اٹھائیے، اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ نہ رہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے فارمولہ میں نے بتایا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیے میرا جو ٹاپک دیا ہے ہمارے ڈاکٹر صادق صاحب نے، جیسے اخلاق، اسلام کے 4 پلر، اخلاق، اس میں پہلا اخلاق، نمبر 2 ہے احکام، نمبر 3 ہے عقائد، نمبر 4 ہے تاریخ۔ یہی 4 ہے نا ٹاپک۔ میں ان چاروں ٹاپک کے اوپر 15 منٹ میں بول سکتا ہوں کیا؟ نہیں بول سکتا، کوئی بھی نہیں بول سکتا، آپ بھی نہیں بول سکتے، لیکن میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی چیز اخلاقیات کے اوپر، کیونکہ امام زمانہ کہاں آئیں گے؟ امام زمانہ جب آئیں گے تو اس وقت کیا غیبت کا دور ہوگا، حسد کا دور ہوگا، برائی کا دور ہوگا، ایک دوسرے سے عداوت کا دور ہوگا جو ہم لوگوں کے بیچ میں ہے؟ نہیں ہوگا نا۔ امام جب آئیں گے تو اس وقت صداقت کا دور ہوگا، اس وقت بھائی چارے کا دور ہوگا، اس وقت اخوت کا دور ہوگا، اس وقت تقوی کا دور ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے اندر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ہم صرف زبانی دعویٰ کریں امام آ جائیے، امام آ جائیے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں آغائے خوئی، جیسے آیت اللہ سستانی صاحب کا فوٹو بنائے، اس سے پہلے کون ہمارے عالم تھے؟ آغائے خوئی تھے، اور آغائے خمینی، دونوں کا دور ایک ہے۔ میں آغائے خوئی کی بات کر رہا ہوں۔ آغائے خوئی کے والد ماجد نجف سے آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ مقام پڑا حلہ، جہاں کے علامہ ہلی تھے۔ علامہ ہلی مشہور ہے نا، بہت مشہور علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ۔ جب ہلہ ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک مقام کے اوپر، ایک مکان کے اوپر لکھا ہوا ھذا مقام امام زمانہ۔ یہ مکان جو ہے وہ کس کا ہے؟ ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، بہت آسان عربی ہے، عربی مطلب پڑھیں آپ، بہت اچھی لگتی ہے نا۔ تو وہ رک گئے، پوچھا کہ یہ چھوٹا سا مکان ہے اور یہ امام زمانہ کا؟ تو لوگوں سے پوچھا بھائی ایسا کیوں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایسا ہے کہ صاحب خانہ جو ہیں وہ امام زمانہ کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا ہمارے گھر آ جاؤ۔ تو ایک دن وہ شیخ حسینی تھے، وہ مالک مکان جو تھے وہ شیخ حسینی کا وہ مکان تھا۔ وہ ایک دن صحرا میں جا رہے تھے، امام کے آنے کی دعا کر رہے تھے، امام کی محبت۔ تو ایک عربی نوجوان آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا، نوجوان پوچھا شیخ کہاں جا رہے ہو؟ کہا، شیخ نے بتایا، کہا پریشان ہو؟ کہاں؟ کہا کیا ارادہ ہے؟ کیا کر رہا ہوں؟ کہا امام کے آنے کی دعا کر رہا ہوں، انہی کی تمنا میں صحرا میں آیا ہوں۔ کہا امام زمانہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ دیکھیے ایسا عالم تو ہونا چاہیے، ایسا عالم تو ہونا چاہیے نا۔ امام زمانہ فرما رہے ہیں میں آپ کے سامنے ہوں، چلو۔ تو وہ کہنے لگے شیخ مولا آپ آ جائیے، آپ ظہور فرمائیے، جلدی سے آ جائیے۔ امام کا جملہ سنیں آپ۔ امام نے کہا مجھے 313 نوجوان چاہیے۔ کتنے؟ 313۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ 313 آپ کو چاہیے؟ میں نے تو پورا قصبہ تیار کر رکھا ہے آپ کے لیے، اور سب کو میں نے تلوار بازی بھی سکھا دی ہے، آپ تو آ جائیے۔ امام نے کہا چلو ابھی ہم پرکھ لیتے ہیں، امتحان لے لیتے ہیں۔ آئے، کسائی سے کہا 2 بکرے لے آ کے اوپر باندھ دو، شیخ سے کہا لاگے باندھ دو، اور سب سے کہا، بہت مختصر بتا رہا ہوں، سب سے کہا آ جائیں۔ سب آ گئے، شیخ کو اوپر بلایا، امام آگے چھت پہ، شیخ کو بلایا، اوپر آئے، کسائی سے کہا 1 بکرا حلال کر کے خون باہر بہا دو پرنالے میں سے۔ جیسے ہی خون بہایا ہے، اور لوگ جو آئے تھے نا پورے گاؤں والے، جو ایک پوری فوج تیار تھی، خون دیکھا، کہا ارے ہو گیا کام، یہ جب اتنے متقی ہے یہ نہیں
یہ نہیں بچ سکے امام کی تلوار سے، تو ہم لوگ کہاں لگتے ہیں؟ دیکھیے واقع نہیں ہے یہ، اس کو آپ دل میں اتار لیجئے کہ ہم کہاں آئے۔ شیخ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تیار کر رکھا، پورا گاؤں کا گاؤں فوج ہے، آئیے آپ۔ ایک بکرا کا خون دیکھا، کہا کہ یہ تو شیخ گئے، پھر دوسرے بکرے کا خون حلال کیا، اس کا خون پایا، کہا دوسرے بھی گئے، سب غائب ہو گئے، سب جوان جتنے۔ امام نے شیخ سے کہا ذرا دیکھنا، دیکھا تو کوئی نہیں ہے۔ کیا تم کہہ رہے تھے نا کہ پورا گاؤں ہم نے تیار کیا ہے، مجھے صرف 313 نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد اور اللہم صلی علی محمد وعلی ہے نا، اس کو ذہن میں اتار لیجیے گا یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے بھیجی۔ یہ ہم لوگ صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے ہم امام کو بلاتے ہیں، ہمارا عمل، امام خود فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال نے ہم کو دور بنا کر کے رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ امام کے بلانے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے۔ سب سے پہلی چیز اخلاقیات، اخلاق۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم بڑوں کی عزت نہیں کرتے، بڑوں کی ہم قدر نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں باپ کا ہم احترام نہیں کرتے۔ سماج میں تھوڑا سا ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بس ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، جبکہ ماں باپ ہی تو جڑ ہیں۔ ماں باپ کا وجود نہ ہوتا تو آپ کہاں سے آتے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں باپ کا احترام کرو، اپنے سماج میں بڑوں کی عزت کرو، اچھی بات جو کرے اس کو لے لو، جہاں بری بات ہو رہی ہے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اخلاق۔ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی صاحب اخلاق پیدا ہوا کائنات میں؟ اللہ کے رسول سے بڑا؟ خود آپ فرما رہے ہیں بھوجت لِمُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے مجھے مبعوثی کیا ہے کہ میں اخلاقیات کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں، اور قرآن بھی آپ کا قصیدہ پڑھ رہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، میں نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا ہوگا؟ ہم لوگ اپنے نماز بیٹھتے ہیں، مجلسوں بیٹھتے ہیں، کبھی بھی امیر اور غریب کا لحاظ مت رکھنا آپ، کہ اگر کوئی غریب آ جائے تو اس سے تھوڑا دوری بنا کے بیٹھو، امیر آ جائے تو اس کے بالکل سینے کے اوپر جا کے سوار ہو جاؤ، امیر ہے، ایسا نہیں۔ اخلاقیات ایسا ہوا ہے رسول کے زمانے میں۔ سرور کائنات مسجد نبوی میں تشریف فرمائے کہ ایک امیر آدمی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں غریب آ گیا۔ غریب آدمی کا لباس تھوڑا سا گندا ہوتا ہے، جبکہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اسلام میں طہارت، نظافت جزو ایمان ہے۔ بھائی ہم ہر چیز کھاتے ہیں تو کیا 1-2 روپے کا صابن خرید کے ہم کپڑا نہیں صاف رکھ سکتے؟ لیکن یہ ایک ماحول بن گیا ہے کہ غریب جو ہوگا وہ کپڑا بالکل بھائی پھٹا ہوا ہے لیکن گندا نہیں ہونا چاہیے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ آگے بیٹھ گیا، تو جو امیر تھا، دولت مند تھا، وہ اپنا اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی، اللہ کے رسول غیظ میں آ گئے، اس سے کہا کہ تم جو سمجھ سرک رہے تھے، کیا اس کی غربت تمہارے کپڑوں میں لگ جاتی کیا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تب کافر سے حکم ہو گیا، معافی مانگو اس سے، معافی مانگا، اس سے جا کے کہا معاف کر دو، اور معاف کر دو اور میں تجھے اپنی آدھی دولت کا مالک بناتا ہوں۔ امیر تھا وہ، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دولت نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا دولت ہی نے تو تمہیں ایسا غرور عطا کر دیا ہے، تو میں ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ دولت مجھے مل جائے تو مجھے بہت نئی غرور پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ تو یہ اخلاق ہم لوگوں کو ہونا چاہیے کہ بالکل ہم لوگ شکر اور دودھ کی طرح سے گھل مل کے رہنا چاہیے، بالکل کوئی بھی کسی سے نفرت نہ کرے، کسی بھی طرح سے بالکل مل جل کے رہو۔
اور اس کے علاوہ تعلیم کے اوپر بہت زیادہ نظر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آیت ہی میں نے پڑھی تھی جس میں آپ نے بھی دیکھ رہے ہوں گے یتلو علیہم آیاتی، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی، ہے نا؟ تو جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کو تلاوت کرنے کا حق نہیں ہے؟ جیسے مونٹی میاں نے بھی کہا قرآن مجید پڑھو تو سمجھ کے پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، سمجھ کے پڑھو، کیا چاہیے۔ میں نے اسی لیے اس سال میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس سال پورے رمضان نماز عشاء کے بعد ایک آیت پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ پڑھوں گا اور اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کتنا آپ علم لے سکتے ہیں مجھ سے رمضان میں۔ اب وہ تفسیر بیان کرنے میں 5 سے 10 منٹ لگے گا، اس سے کم بھی لگ سکتا ہے۔ ایک ہی آیت پڑھوں گا، ایک ہی آیت کا ترجمہ، ایک ہی آیت کی، ٹھیک ہے؟ میں تو خود نہیں لوٹ دیتا آپ لوگوں کے اوپر، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ مطلب ہلکے پھلکے رہیں لیکن تھوڑا سا لے کے جائیں اس دربار سے۔ تو رمضان میں آپ رکیں گے انشاءاللہ تو گفتگو ہوتی رہے گی تھوڑا سا قرآن مجید کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آپ کیسے اپنی زندگی آگے بڑھائیں گے؟ احکامات کو کیسے آپ حاصل کریں گے؟ احکام کیا ہے؟ حکم پروردگار۔ حکم پروردگار میں کیا چیزیں ہیں؟ میں ساری چیزیں تھوڑا تھوڑا وہ کر رہا ہوں۔ احکام میں سب سے بڑی پہلی چیز نماز ہوتی ہے۔ آپ روز نماز پڑھتے ہیں، میں ایک سوال کروں کہ وہ کون سا سورہ ہے جو روزانہ ہر نمازی کے اوپر 10 بار پڑھنا واجب ہے؟ سورہ الحمد ہے۔ جب ہم 10 بار پڑھتے ہیں واجب کی حیثیت سے تو آپ یہ بتائیے سورہ حمد کا ترجمہ ہمیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے نا؟ دیکھیں ایک دو سے مطلب پوری قوم کو نہیں جوڑا جا سکتا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ چند لوگوں کو یاد ہے نا؟ سب کو یاد رہنا چاہیے کہ نہیں یاد ہونا چاہیے؟ سورہ حمد ہے قرآن مجید کا قلب جس کو کہا جائے، بلکہ یوں کہوں کہ پورا قرآن شریف ہے سورہ حمد میں، ہے نا؟ تو ہمیں اس کا ترجمہ، ساری چیزیں ہیں سورہ حمد میں، اب پوری چیزیں اللہ نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ آپ جب ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت لذت محسوس ہوگی، ورنہ وہی ہوگا عالمن تعلمن کر کے ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک مولانا آئے تھے انہوں نے کہا کہ سورہ علم تبرہ ہے، سورہ قل اللہ تبرہ ہے۔ چلیے بھائی پڑھنا والا تھا میں اس کو، لیکن مجلس تھا نا بچ گئے۔ اب تبرہ تو ہماری زندگی ہی ہے، کیا کر لیں گے؟ صلوات پڑھتے محمد اور آلہ۔ دیکھیں میں رسول کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں علم کے اوپر۔ علم کے اوپر اگر ہم گھر میں مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو کیا ہمیں اللہ کھانا دے دے گا؟ یا ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور ہم چاہیں کہ ہم عالم بن جائیں، فاضل بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کیا بن جائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں وہ ذریعہ تلاش کرنا پڑے گا جس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں 2 چیزیں بیان کروں گا، اللہ کے رسول کا ایک واقعہ اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد پہلی چیز یہ ہے کہ مطلب ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ مسجد جو ہے وہ کس چیز کے لیے بنائی گئی ہے؟ عبادت کے لیے۔ لیکن اب آپ جب ایران میں جائیں، آپ زیارت کے لیے جائیں یا کسی بھی مقصد سے جائیں تو آپ جائیں گے کہ وہاں جتنے کلاسز ہوتے ہیں سب مدرسوں مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ تو مسجد کیا ہوئی پھر؟ بھائی عبادت خانہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں اور کیا بن گئی وہ مسجد؟ درسگاہ بنی، یونیورسٹی بن گئی۔ ہم لوگ جو وہاں پڑھتے تھے، مسجد اعظم جا کے دیکھیے، معصوم خون کے روزے سے لگی ہوئی ہے، اعظم نام ہی ہے تو کتنی بڑی مسجد ہوگی وہ؟ قبلہ بیٹھے ہیں، پوچھیے۔ مطلب ہم لوگ کا درس مسجد اعظم میں ہوتا تھا، جہاں 1-2 ہزار نہیں، کم سے کم 10,000 بچے طلبہ ہوتے تھے ایک کلاس میں۔ سوچے کتنی بڑی یونیورسٹی ہو گئی وہ۔ جب ایک کلاس میں اتنے بچے ہیں
تو ہر کلاس میں کتنے بچے ہوں گے؟ تو مسجد پتہ یہ چلا کہ صرف عبادت، یہ بھی عبادت ہے، صرف نماز کے لیے مخصوص مت کرو، بلکہ وہ تعلیم گاہ بھی اس کو بناؤ۔ آئیے دیکھیے رسول کا عمل کیا ہے۔ سرور کائنات مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ صحابی ہیں۔ مسجد نبوی تو بہت بڑی مسجد ہے نا۔ جیسے اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لے گئے، سنیے بہت غور سے سنیے گا، یہ بات ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام آ جائے۔ مسجد صلوات پڑھ دیں محمد اور آل اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول داخل ہو رہے ہیں اصحاب کے ساتھ، تو دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول نے کہ مسجد میں دو گروپ بنا ہوا ہے، ایک طرف ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف ایک گروپ بیٹھا ہے۔ گروپ یہ نہیں لڑائی والا نہیں، حسد والا نہیں، غیبت والا نہیں، نیکی والا۔ اور وہ نیکی کیا تھی؟ ایک گروہ جو تھا وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، تسبیح و تحلیل پڑھ رہا تھا، اور ایک گروہ جو تھا وہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس، مطلب پڑھائی کا کام چل رہا تھا۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ادھر جو عبادت کر رہے ہیں ان کی تعریف کرنا شروع کیا۔ کس کا عمل زیادہ اچھا ہے اب آپ بتائیے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ نہیں، من برائے تعلیم و دانا کردم فرستادہ شدہ عام۔ فارسی میں نے کہا کہ اللہ نے مجھے تعلیم دینے کے لیے اور لوگوں کو صاحب عقل بنانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تعریف کس کی؟ کس گروہ کی؟ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کی تعریف کی، یا جو درس و تدریس ادا کر رہے تھے ان کی تعریف کی؟ اللہ نے کہا مجھے اللہ نے، رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے درس و تدریس دینے کے لیے کائنات میں بھیجا ہے، اس لیے ان کا مرتبہ ان عبادت کرنے والوں سے زیادہ افضل ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب وہاں کے اوپر جو بھی درس و تدریس ہو رہا ہو، ایسا تھوڑی ہے کہ صرف احکام کی باتیں ہوں گی، عقائد کی باتیں ہوں گی، بھائی وہاں تعلیم کی باتیں ہو رہی ہیں، بچوں کو تعلیم دی جا رہی تھی۔ تو یہاں مسجد میں جب ہم درس و تدریس کریں گے تو وہ کتنا ڈبل ثواب ہوگا کہ نہیں؟ ایک تو مسجد، دوسرے درس و تدریس عبادت، اور تیسرے مسجد کی جگہ۔ تو یہاں کے اوپر 15 دن میں ایک درس کا ہوتا ہے، 15 دن میں 15 دن میں ایک درس ہوتا ہے، 20 دن میں 22 دن میں ایک درس ہوتا ہے۔ کون سا درس ہوتا ہے وہ؟ پھر تو بتاؤں گا۔ ارے ابھی موٹی میاں نے کہا تھا نا مجھ سے، قرآن فہمی یعنی درس قرآن، تفسیر قرآن۔ قرآن فہمی تو بچوں نے نام رکھ دیا ہے، درس قرآن، تفسیر قرآن۔ اس میں کتنے لوگ آتے ہیں آپ بتائیے؟ کبھی آگے دیکھ لیجیے، 5 6۔ کتنے دن سے یہ سلسلہ قائم ہوا ہے؟ تو ہمیں خود اپنے انالیسس کرنے کا ہمیں حق ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ بھائی آپ آئے، نماز بھی پڑھیں جماعت سے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، درس قرآن ہو جائے۔ درس قرآن میں اگر آپ کو ایک بات بھی اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو مقصد پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھلے یہ سوچ کے آئیے کہ ہمیں ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز مل جائے۔ جیسے یہ سیمینار ہمارے بچوں نے رکھا، جوانوں نے، اللہ سلامت رکھے سب کو اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسی لیے رکھا گیا نا کہ ہماری قوم میں کچھ باتیں آئیں اور بچوں میں ایک نیا شعور پیدا ہو کہ ہماری اور کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ بھائی مجلس میں تو آپ آتے ہی ہیں اور وہاں کے اوپر مطلب ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں مجلس نہیں ہو رہی، یہاں سیمینار ہے یہ،
یا جیسے بات کی جاتا ہے اس طریقے سے مطلب آپ سے ہم روبرو ہو رہے ہیں. تو علم حاصل کیجئے. علم عبادت بھی ہے اور آپ کی زندگی کے لیے مستقبل کے لیے بہترین مشعل راہ بھی ہے آپ کے ترقی کے لیے. اور آج تو ضرورت ہے ہمیں, آج ضرورت ہے. آپ کو میں بتاؤں یہودی کتنے ہیں دنیا میں؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا. یہودی مجوسی جس کو جوس بولتے ہیں کتنے ہیں؟ 1 کروڑ ہے؟ نہیں, 40 و 50 لاکھ کے بیچ میں ہیں. کتنی گنتی ہوتی ہے 40 و 50 لاکھ؟ آپ کے بھوپال کی آبادی کتنی ہے ناصر بھائی؟ 30 لاکھ کے قریب ہے بھوپال کی, یا کم ہے؟ 26 لاکھ. ان کی آبادی ہم 50 لاکھ مانگ رہے تو 2 بھوپال ہو گیا. 2 بھوپال ہوئے. بول. جو اسرائیل میں ہے جو ہے ان کی حکومت, آج پوری دنیا کو کیا کر رہے ہیں؟ دنیا بازیچہ یہود بنی ہے کہ نہیں بنی ہے؟ انگلیوں کے اوپر گیند کی طرح نچا رہے ہیں کہ نہیں نچا رہے ہیں؟ کیوں؟ علم. آپ کے سامنے دنیاوی تاریخ ہے ہٹلر کی. یہودیوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا؟ اس نے اپنے علم کے حساب سے اس نے تو ختمہ کر دیا تھا نا, سب کو ختم کر دیا تھا. گنتی کے تھے نا. 1957 میں ان کو لا کر کے یہاں بسایا گیا. 57 میں کون سا سن میں؟ 47 ہے نا, وہاں بسایا گیا, زبردستی بسایا گیا. انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم بھوکے رہیں گے لیکن تعلیم حاصل کریں گے. بھوکے رہیں گے لیکن آج ہر فیلڈ میں ہے کہ نہیں وہ بھائی؟ کل تو ان کا کوئی انعام لینے والا نہیں تھا اور آج بغیر ان کے کوئی کسی ملک کا کام نہیں چل رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو علمی میدان میں پلر بنا دیا ہے. تو کیا ہم نہیں بنا سکتے؟ اگر ہم اپنے آپ کو یہ سوچ لیں کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے, بننا ہے, ہمارے بچے بھی آگے بڑھیں علمی میدان میں, تو کیا ہم آنے والے 10 سال 20 سال میں ہم بھی جو 70 کمیٹی آج جو کہہ رہی ہے کہ 70 کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ پسماندہ جو ہیں مسلمان ہیں, اور مسلمانوں میں جو سب سے اقلیت جو شیعہ فرقہ ہے وہ سب سے زیادہ پسماندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن تو بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے. ہم تنزلے کی طرف جا رہے ہیں علمی اعتبار سے. تو بیدار ہو جاؤ. یہ سیمینار کے ذریعے سے میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں. پڑھو میرے بچوں, یہ مت سوچو کہ ہم کیا کریں گے. آپ پڑھو گے, سماج میں سر اٹھا کے رہو گے, قوم کو زندہ رکھو گے. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے رزق نہیں ملنے والا. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. ہاٹ اسپاٹ کھول دیتا ہوں. دیکھیے مجھے 15-20 منٹ کا وقت دیا گیا تھا ڈاکٹر صاحب, اللہ لیکن میں زیادہ ہو گیا, آدھا گھنٹہ قریب. معاف کے. اب یہ آخری بات. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ گھر میں بیٹھے رہو, بھروسہ اللہ دیتا رہے گا. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں, چھٹے امام کی خدمت میں, اور آ کر کے کہتا ہے مولا دعا کر دیجئے, میں بہت غریب ہوں. مولا مدد کر دیجئے, میں بہت غریب ہوں, میرے بچے بھوکے اور فاقے سے ہیں. امام نے صاف منع کر دیا, نہیں سنو میری بات, امام کی حدیث نقل کر رہا ہوں. امام سے وہ آ کے گزارش کر رہا ہے مولا دعا کر دیجئے, میں بہت غریب ہوں. امام نے کہا نہیں, دعا نہیں کروں گا, کیونکہ پروردگار عالم نے رزق کو محنت میں چھپا کے رکھا ہے. رزق کو محنت میں چھپا کے رکھا ہے. اگر تمہیں رزق پروردگار چاہیے تو تم میرے جد امجد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی طرح سے جا کر کے محنت کرو, اور جب محنت کرو گے تو خدا تمہیں غیب سے مدد عطا کرے گا. صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ. یا علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو بس یہ آخری بات تھی امام کی جو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رزق ایسے نہیں ملے گا، محنت میں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. محنت کرو، محنت کریں گے اللہ رزق دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ علم حاصل کرو، محنت کرو، پروردگار عالم کی طرف سے نعمت ہی نعمت آتی رہے گی. ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد اور علیہ. تو آگا میں 4 مصروں کے ساتھ یہ یعنی ابھی ہمارا جو موضوع رہے گا مولانا صاحب کا وہ یعنی روحانیت اب کیسے آئے انسان میں، یعنی جی ماہ رمضان کے حوالے سے کہ ہمیں کیا عمل کرنے ہیں جس سے ہمارے اندر روحانیت آئے. یعنی کچھ ایسے عمل ہیں جنہیں ہمیں ترک کر دینا ہے. وہ چند اشعار کے سماعت فرمائیں کہ قابل تھے جتنے علم جتانے میں لگ گئے، جو کم پڑھے لکھے تھے پڑھانے میں لگ گئے، کچے مکان کو پکا بنانے کی فکر میں تعلیم ترک کر کے کمانے میں لگ گئے. جب تک یہ ہمارے اندر سے یہ غزالت نہیں نکلے گی، یہ گندگی نہیں نکلے گی، امام کے ناصر و مددگار نہیں بن سکتے ہم. قابل تھے جتنے علم جتانے میں لگ گئے، جو کم پڑھے لکھے تھے پڑھانے میں لگ گئے، کچے مکان کو پکا بنانے کی فکر میں تعلیم ترک کر کے کمانے میں لگ گئے، ذکر خدا کو بھول گئے ہو کے کامیاب، شہرت ملی تو ناچنے گانے میں لگ گئے. بیمار ماں کو دیکھنے آئے تھے گاؤں میں، شہرت ملی تو ناچنے گانے میں لگ گئے. بیمار ماں کو دیکھنے آئے تھے گاؤں میں، سب بیٹے اپنے درد سنانے میں لگ گئے. اور ذاکر نے کیا پڑھا ہے کسے کتنا یاد ہے، ذاکر نے کیا پڑھا ہے کسے کتنا یاد ہے، مجلس میں ہم تو نعرہ لگانے میں لگ گئے. ذاکر نے کیا پڑھا ہے کسے کتنا یاد ہے، مجلس میں ہم تو نعرہ لگانے میں لگ گئے. بغض و حسد نے ذہن کو بیمار کر دیا، خود دشمنوں کے ہاتھ بٹانے میں لگ گئے. ارے پانی بھی دینا پائے جو بھائی کو ایک گلاس، وہ لوگ بھی سبیل لگانے میں لگ گئے. پانی بھی دینا پائے جو بھائی کو ایک گلاس، وہ لوگ بھی سبیل لگانے میں لگ گئے. اور اپنوں سے اختلاف کی پرواہ نہیں کوئی، اپنوں سے اختلاف کی پرواہ نہیں کوئی، غیروں سے اتحاد بڑھانے نکل گئے، غیروں سے اتحاد بڑھانے نکل گئے. اب میں جناب مولانا شاہ حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. پر محمد والے محمد بلند تر سلوات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على المكي المدني القرشي الهاشمي العبدي. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وسيدنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله تعالى أعدائهم أجمعين على آن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. صلوات پر محمد وعلى برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ پہلا پروگرام جو ہمارے نوجوانوں نے رکھا ہے بہت ہی پہلے ہونا چاہیے ان چیزوں کا، اور ہمارے ہاں لہٰذا ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ حضرات جو اتنی تعداد میں آئے، ہمیں اس کی توقع نہیں تھی. آپ پہ بھروسہ تو ہے، لیکن جو ماحول چل رہا ہے یہاں کا، اس حساب سے مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ حضرات اتنے تعداد میں آ جائیں گے. اس لیے کہ ہم نے بہت سارے پروگرام ایسے کیے ہیں جہاں پہ لوگ نہیں آئے. ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا ہر ہفتے کے لیے کہ مثلاً دین فہمی اور مسئلے مسائل سے واقفیت کے عنوان سے ہر ہفتے 2 مہینے کے لیے، اور اس 2 مہینے میں جو بھی سکھایا جائے گا اس میں ٹیسٹ کے بعد انعامی ورق بھی رکھا جائے گا، انعام تحفے بھی دیے جائیں گے. لہٰذا 2 جمعے اعلان کرنے کے بعد میں انتظار کرتا رہا، وہاں پہ کوئی نہیں آیا. 2 لوگ آئے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا. لہٰذا اس عنوان سے جو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
لہذا بہت خوشی ہے ہمیں کہ آپ آئے ہیں، اور ہم لوگ یہی کوشش کریں گے کہ یہاں سے آپ جائیں تو کچھ لے کے جائیں انشاءاللہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ حضرات مومنین، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ماہ مبارک رمضان عنقریب آنے والا ہے، اور وہ مہینہ جو رحمت اور برکت کے ساتھ آ رہا ہے، ہمیں آپ کو اس کا استقبال کرنا ہے اور اس مہینے کے عظمتوں کو اور فضیلتوں کو اپنے دامن میں سمونا ہے۔ لہذا اسی عنوان سے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اس لیے کہ ہم تینوں کا وقت گزر چکا ہے، اس لیے کہ جو تقریر آپ نے سنی اس میں ہم تینوں کا وقت ہو گیا ہے، لہذا آپ کو اب ہم لوگ زیادہ زحمت نہیں دیں گے، بس آپ حضرات تو بہتر سمجھتے ہیں، ہمیشہ آپ ماہ رمضان میں اپنے علماء اکرام سے، اپنے محلے کے، اپنے مسجدوں میں ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ رمضان کے ثواب اور ماہ رمضان کے اعمال آپ سنتے رہتے اور خود پڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا سب سے مشہور حدیث جو ماہ رمضان کی آمد ہوتی تھی تو پیغمبر اسلام مولائے کائنات کو بلا کر آواز دیتے تھے کہ جا کے اہل مدینہ میں لوگوں کو اطلاع کرو کہ ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے تفصیلی حدیث ہے، اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچتا تھا کہ یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں تمہارے درمیان اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور تمہارے استقبال میں اللہ کا مہینہ آ رہا، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، وہ برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک کی کم سے کم یہ خصوصیت ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے پر برکت ہوگا، ہماری مغفرت کا سبب بنے گا یہ مہینہ، اور لطف پروردگار عالم ہمیں حاصل ہوگا، اس کا کرم۔ لہذا عزیزان محترم، یہ مہینہ جو ہے ماہ مبارک رمضان، یہ ماہ مبارک رمضان، اس کا نام جو ہے رمضان رکھا گیا ہے، اور یہ وہ واحد مہینہ ہے جسے پروردگار عالم نے 40 ناموں سے یاد کیا ہے۔ کتنے؟ 40 ناموں سے۔ اس مہینے کو 40 ناموں سے یاد کیا، اور کسی مہینے کے نام نہیں ہیں اتنے۔ لہذا اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 40 نام تو نہیں گنائیں گے، لیکن چند مشہور نام جو اس ماہ مبارک رمضان کے ہیں، جو اپنے ناموں سے یہ توفیق اور یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس ماہ مبارک رمضان سے، کہ اللہ نے اس مہینے کو ماہ مغفرت رکھا ہے، یعنی مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ۔ یہ سب وہ مہینے ہیں جسے اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان کے لیے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ پروردگار عالم نے جو خاص طور سے اس مہینے کا نام جو ہمیں بہت پسند آیا، وہ شہر الصبر، یعنی صبر کا مہینہ۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہر انسان صبر کرتا ہے، وہ انسان جو روزے دار ہے وہ بہت ساری چیزوں کو صبر کر لیتا ہے، وہ بہت سی چیزوں کا احتیاط کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ لہذا اسی لیے اس مہینے کو شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ رکھا گیا ہے۔ اور اس مہینے کو جو صبر کرتا ہے اس کی کم سے کم قیمت وہ صابر کی ہے کہ اس کا ثواب یہ جنت ہے۔ جو اس مہینے میں صبر کرے اور روزہ رکھے گا تو کم سے کم ثواب جو ہے اس کے لیے وہ جنت ہے۔ اور دوسرا نام ہے شہر المرزوق، پروردگار عالم اس مہینے میں رزق عطا کرتا ہے۔ مرزوق یعنی رزق شدہ، یعنی اس میں پروردگار عالم ہر بندے کو رزق عطا کرتا ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں ماہ صیام میں کہ ہمیں آپ کو جس چیز کی توقع نہیں ہوتی ہے، افطار میں وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ توفیق ہے، اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے وہ جو ہمیں مہیا کرتا ہے پروردگار عالم ماہ صیام میں۔ لہذا عزیزان محترم توجہ، ہم اب میں ایسے بھی ہیں جو ہماری اس بات کی تائید کریں گے، ہم اس کی خود مثال ہیں، ہم تو خود بہتر سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو افطار میں ہمیں
مہیا ہو جاتا ہے, ہمیں نصیب ہو جاتا ہے, پورے سال نہیں ملتا. ہم وہ چیز پورے سال استعمال نہیں کرتے, کھاتے نہیں ہیں, لیکن ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو رمضان کی برکت یہ ہے کہ وہ رزق پروردگار عالم ازغیب عطا کرتا ہے. تم فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ انسان کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے اور اس کے نامہ اعمال میں اب بھی گناہ لکھے ہوں. یعنی یہ توبہ کی حقیقت ہے عزیزان محترم. یعنی ماہ مبارک رمضان کوئی بندہ درک کر لے, ماہ رمضان میں پہنچ جائے اور اس کے دامن میں کوئی گناہ رہ جائے, یہ معصوم فرماتے کہ ایسا انسان بد نصیب انسان ہے کہ ماہ رمضان کو پالے, اس کے بھی دامن میں اب بھی گناہ باقی رہیں. لہذا یہ توبہ کا مہینہ ہے, اور پروردگار عالم جتنا ہم دعائیں پڑھتے ہیں اگر اس کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں نا تو توبہ کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے. اس لیے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اپنی منزلت کو پہچانتا ہے, اپنے مقام کو پہچانتا ہے اور خدا کی منزل کو پہچانتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور خدا کیا ہے. لہذا اس کے سامنے سرنگو ہوتا ہے, اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور وہ پشیمان اور شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ معبود میں تو گنہگار انسان ہوں اور تو کریم ہے اور تو فضل کرنے والا ہے, میرے اوپر کرم کر اور میری مغفرت فرما. لہذا یہ بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, پستر ہو جاتا ہے, اپنے کو حقیر پیش کرتا ہے. لہذا پروردگار عالم کو یہ ادا بہت پسند ہے, یہ ادا جو بندہ اپنے کو حقیر اور کمزور اور ناتواں گنہگار سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. اللہ کسی کے اکڑ کو پسند نہیں کرتا ہے. لہذا اس کے بارگاہ میں جانا ہے تو تمانت کے ساتھ جانا ہے, جھک کے جانا ہے, پشیمان ہو کر جانا ہے. اور اس کے بعد میں شہر الانابہ, انابہ یہی توبہ کی ایک وہ ہے, فیملی میں سے ایک ورڈ ہے یہ انابہ. یعنی پروردگار عالم ماہ رمضان میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اور بندہ چاہے تو اپنے تمام گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے اس مہینے میں. اور شہر الفوز الجنہ, فوز بالجنہ. اور اس ماہ مبارک, یہ نام بتا رہے ہیں, یہ ماہ مبارک کا نام رمضان کے ایک نام ہے شہر الفوز بالجنہ. یعنی یہ مہینہ جو ہے انسان کی جنت کے لیے ایک راستہ ہے, جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے. یعنی فوز اس کو عنایت ہوتی ہے, اس کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ جنت تک پہنچ جائے اس ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے. اور اس کا آپ جو سبھی جانتے ہیں شہر المبارک, یعنی ماہ مبارک رمضان بولتے ہیں, شہر مبارک بھی اس کا نام ہے. اور شہر الرحمہ, اللہ کی رحمت اس مہینے میں شامل حال ہوتی ہے اپنے بندے پر. اور شہر المواسات, یہ سب سے اہم ہے, اس پہ میں تھوڑا آپ کا وقت لوں گا. شہر المواسات, یہاں پر یہ وہ مہینہ ہے جو ایک برابری کا مہینہ ہے. یہاں پہ برابری اور برادری کا مہینہ ہے. یعنی انسان کو ہر ایک کو ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے کو ہم برتر سمجھیں اور دوسرے کو کمتر و پستر سمجھیں. نہیں, مواسات کے مطلب ہی ہوتا ہے بھائی چارگی اور برابری اور برادری. لہذا یہ وہ مہینہ ہے جہاں پہ ہر نیچ اور اونچ سب برابر ہو جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب ایک ہی منزل پر, ایک ہی مقام پر فائز ہوتے ہیں. لہذا ہم اس میں اپنے کو ہر ایک کو اپنی نگاہ میں ہر ایک کو برابر سمجھیں. اور شہر القیافہ, اس ماہ رمضان کو شہر القیافہ بھی کہتے ہیں. اس شہر القیافہ یعنی مہمان نوازی کا مہینہ. لہذا آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک کھجور کھلا دیا تو اس کا اجر جیسے کہ پورے مہینے میں کسی کو افطار کیا, اور ایک افطار میں اگر ایک دانہ کھجور کسی کو کھلا دیا تو ایک دانہ ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے, اس کی برکت ہے. لہذا عزیزان محترم, اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس مہینے میں میزبان خدا ہے اور ہم آپ بندے مہمان ہیں, مہمان خدا ہیں. لہذا اس مہینے کی عظمت کو سمجھے اور اپنے مقام کو سمجھے کہ آپ کس کے مہمان ہوتے ہیں, آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. خدا ہماری میزبانی کر رہا ہے, خدا ہماری میزبانی کر رہا ہے. لہذا اب ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے. اب جس کا میزبان خدا ہو اسے کیا نہیں عطا ہو سکتی ہے. لہذا ہمیں توفیق مل جائے کہ ہم اللہ کی مہمان نوازی میں پہنچ جائیں. لہذا
اس کے بعد میں جو اس کا ناموں میں سے میں چھوڑتا ہوں، اب نام نہیں پڑھوں گا، بہت وقت ہو جائے گا. یہ آخری نام شہر الرجا، اس مہینے کا نام امید کا مہینہ ہے، یعنی امیدوں کا مہینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر بندہ امیدوار ہوتا ہے. ہم آپ ہر روزہ رکھتے ہیں اور اس نیت کے رکھ کے رکھتے ہیں روزہ، نیت یہ ہوتی ہے کہ پروردگار اس روزے کے بدلے ہمیں معاف کر دے گا، آج کی روزے کے بدلے پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو بخش. یہ امید ہوتی ہے اپنے ہر بندے کو امید ہوتی ہے اپنے خدا سے. اگر خدا کی بارگاہ سے امید ختم ہو جائے تو یہ بندہ خدا کا بندہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ عزیزان محترم، جو ہے مایوسی، جو اللہ کی بارگاہ سے مایوس ہوتا ہے وہ بندہ خدا نہیں ہوتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں آپ کو اللہ کی بارگاہ سے توقع اور اس سے امید رکھنا چاہیے. لہذا یہ شہر الرجا ہے، یعنی امیدوں کا مہینہ ہے. ہم آپ اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتے ہیں، وابستہ ہیں. ہم نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا. لہذا عزیزان محترم، اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے اس میں 30 ہی روزے رکھے ہیں. یہ 30 روزے کیوں رکھے ہیں؟ یہ بھی ایک فلسفہ ہے. یہ ماہ مبارک رمضان، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس بات سے آگاہی ہو کہ اللہ نے، ہو سکتا ہے اللہ ایک ہفتے کا روزہ رکھتا، 20 دن کا رکھتا، اللہ نے ایک ہی مہینے کا کیوں رکھا، کم اور زیادہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ سوال ہوا اور معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے اللہ نے 30 ہی روزے کیوں رکھا، اس سے آگے پیچھے زیادہ کم 10-20 کیوں نہیں رکھا؟ تو کہا کہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ جناب آدم نے جو گندم کا دانہ کھایا تھا، جناب آدم کے پیٹ میں وہ گندم کا دانہ 30 دن تک تھا، اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. تو یعنی معلوم ہوا کہ اگر ہم 30 دن روزہ رکھیں گے تو جو بھی ہمارے اندر کثافت، غلاظت، گناہ وہ سب ہے، وہ سب ہم سے پاک ہو جائیں گے، وہ سب پاک ہو جائیں گے. اس لیے 30 دن کا روزہ رکھا ہے. یعنی وہ 30 دن تک اثرات ہوتے ہیں. ہم نے جو ایک گندم کا دانہ کھاتے ہیں اس کا اثر 30 دن تک ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے، آپ مسائل کو پڑھیں گے، فقہیات کو پڑھیں گے تو اس میں الگ الگ جانوروں کو الگ الگ استبرا ہے کہ اگر پرندہ ہے، مرغی اور بطخ ہے تو اس کا 3 دن استبرا، یعنی 3 دن اس کو بند رکھو، وہ دوسری چیزیں، نجس چیزیں نہ کھا سکے. اسی طرح سے جانوروں کا ہے 6 دن ہے، 1 ہفتہ ہے، 7 دن ہے. لہذا اس طرح سے استبرا کیا جاتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، اس کا خون، اس کا گوشت پاک ہو جائے، ہم کھانے کے لائق. لہذا بندہ جب گنہگار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معصیت کرتا ہے، تو روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے حوالے سے جو ہے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. لہذا عزیزان محترم، یہ ہے جو ہے پیغمبر سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ انسان کے ماہ رمضان میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پروردگار عالم جو ہے اس مہینے میں 30 دن روزہ رکھا ہے، اور ہر روزے جب بندہ عصر کے وقت پہنچتا ہے، صبح روزہ رکھا اس نے، عصر کا وقت آ گیا، عصر کے وقت جب وہ پروردگار عالم اسے دیکھتا ہے تو اس کے جو منہ سے بو آتی ہے وہ پروردگار عالم کی نگاہ میں مشک اور عنبر کی خوشبو ہوتی ہے. جو بندے کے منہ سے خوشبو آتی ہے اسے مشک اور عنبر پروردگار عالم قرار دے رہا ہے. اور جب عصر کے بعد سے جب وہ افطار کرتا ہے تو پروردگار عالم آواز دیتا ہے کہ جنت سجائی جائے، فرشتوں کو آواز دیتا ہے جنت سجاؤ، جنت سجائی جائے، فرشتے سجانے لگتے ہیں اور آواز دیتا ہے کہ ہمارا بندہ آ رہا ہے، وہ بندہ آ رہا ہے جو روزے دار بندہ ہے، ہماری جنت کو سجاؤ اور آراستہ کرو. میں اس بندے کو پہلے اجر دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس بندے نے ابھی روزہ رکھا ہے، اور میں خدا وہ ہوں جو مزدور کو اس کا اجر عطا کرتا ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرا دن آ جائے اس کو اجر نہ ملے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پہلا روزہ وہ ہے جو بندے کو جنت تک لے جاتا ہے، پہلا ہی روزہ وہ ہوتا ہے جو بندے کو جنت تک لے جاتا ہے، اور خدا اعلان کرتا ہے کہ دوسرا دن نہ آ جائے. لہذا اس دوسرے دن آنے سے پہلے ہم اپنے بندے کو
अज्र देना चाहते हैं, वो अज्र क्या है? कम से कम वो जन्नत है अज़ीज़ान मोहतरम। लिहाजा ये माह मुबारक की फजीलत और इसकी अहमियत हमारे निगाहों में होना चाहिए कि हम किस महीने में कदम रखने वाले हैं, किस पाकीज़ा महीने में कदम रखने वाले हैं। लिहाजा इस महीने की अजमत को हमें देखना चाहिए। और उसके बाद में अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया कि जब आखिरी बात के जब परवरदिगार आलम ने अपने आखिरी नबी को ये माह मुबारक रमज़ान अता किया कि हम अपने नबी को रमज़ान अता करना चाहते हैं, तो जनाब मूसा की रूह ने आवाज़ दी, परवरदिगारा ये रमज़ान हमारे लिए भी मुकर्रर कर दे, हमारे किस्मत में हमारे लिए भी तौफीक में अता कर दे। तो आवाज़ कुदरत आई कि नहीं, मैं इस माह मुबारक रमज़ान को मैं अपने आखिरी नबी की उम्मतियों को लिए रखना चाहता हूँ। आखिरी नबी की उम्मती, ये अल्लाह ने पसंद फरमाया आपको इस महीने की आमद और इस महीने में आपको दाखिल होने के लिए और ये फजीलत, ये शरफ हासिल करने के लिए अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है कि हम अपने आखिरी नबी की उम्मतियों के लिए ये माह मुबारक रमज़ान रखें। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, हमें रमज़ान आने से पहले हमें आमादगी रमज़ान करना है, हमें तैयार होना है कि वो पाकीज़ा महीना आ रहा है, वो बरकतों का महीना आ रहा है, वो रहमतों का महीना आ रहा है। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आखिरी बात इस हवाले से जो हमारे पीछे पोस्टर लगा हुआ है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है। आखिरी बात और आपकी ज़हमत तमाम कि मौलाना साहब ने भी बयान किया कि इमाम को हम नासिरों की ज़रूरत है और कैसे नासिर होना चाहिए। वो यकीनन हर कस व नाकस इमाम के लश्कर में नहीं शामिल हो सकता है, और इसीलिए हम दुआ करते हैं, हर नमाज में दुआ करते हैं और दुआए फ़रज भी पढ़ते हैं कि हम उनके नासिरों में शुमार हो जाएं, हम दुआएं मांगते हैं। लिहाजा जो हम अभी इमाम ज़ुहूर नहीं फरमा रहे हैं, ये क्या, ये इमाम की तरफ से नहीं, कमियां हमारी की तरफ से है। ये नहीं कि एक तरफ आप ले लें हदीस को, जब दुनिया जुल्म और जोर से भर जाएगी तो इमाम आ जाएंगे। नहीं हो सकता है इतना जुल्म और जोर ना हो, लेकिन जब इमाम को ये एक तरफ नहीं देखा जा रहा है कि 313 नासिर मिल जाएंगे तो इमाम आ जाएंगे। हम जुल्म करने वालों को देखें या नुसरत करने वालों को देखें, हम इमाम के नासिरों को देखें, और हमको इतना मजबूत होना चाहिए, हम अपने को ऐसा बना ले कि हम नासिर इमाम में शुमार हो जाएं। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, हमको ऐसा बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है कि हम आम लोगों की तरह हों और इमाम आए तो हमें नुसरत के लिए ना हमें बुलाएं। लिहाजा हमें तो ऐसा बनना है कि इमाम आए तो सबसे पहले हमारा नाम ले अपने नाशिरों में शुमार करने के लिए। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे ही एक शख्स था, आखिरी बात, ये ऐसे शख्स था, उसने कहा मौला हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो दुआएं भी करता था कि इमाम से मुलाकात हो जाए। इमाम से मुलाकात हो गई, देखा कि इमाम साथ साथ हैं और एक जगह है और वहाँ पे इमाम तशरीफ़ फरमा, मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उसने दावत दी कि मौला आप हमारे यहाँ भी तशरीफ़ लाएँ और हम आपके चाहने वाले हैं और आपके हम नासिर मददगार हैं, मौला आ जाइए। लिहाजा कहा ठीक है, वक्त मिलेगा तो हम आएंगे। लिहाजा इमाम ने वक्त दिया नहीं, बल्कि कहा मैं आऊँगा। एक दिन वो घर में बैठा हुआ था, दकुल बाप हुआ, जंजीर खटखटाई तो दरवाज़ा खोला तो क्या देखा कि इमाम आ गए। तवज्जो फरमाइए, इमाम आ गए। जैसे उसने इमाम को देखा, एक मरतबा इधर उधर देखने लगा, हड़बड़ा गया कि मौला आप पहले बताए होते, हम तैयारी कर लेते, हम अपने घर को सजा लेते। मौला आप तशरीफ़ ले आए। बहरहाल मौला तशरीफ़ फरमाइए, आइए, आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। इमाम को उसने ले जाके बैठाया तो इमाम ने सबसे पहले कहा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? तवज्जो फरमाइए, बीवी कहाँ है? कहा मौला वो काम से गई है बच्चों को कुछ सामान लेने के लिए। तो कहा कि तुम्हारी बीवी वो आए तो उसे पहले तलाक दे देना। मौला क्यों? कहा इसलिए कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी रजाई बहन है, तुम दोनों ने एक ही माँ से अपनी फूफी का दूध दोनों ने पिया है, लिहाजा वो तुम्हारी रजाई बहन है, दूध की निस्बत से तुम्हारी बहन हुई, लिहाजा वो तुम पर हराम है। मसला वाकिफ नहीं थे मसले से, अब मालूम हो गया, लिहाजा अब वो तुम पे हराम हो गए, उसे तलाक दे दो। कहा ठीक है मौला हम तलाक है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद कहा कि ये तुम्हारी तनख्वाह क्या है? बोला 7-8 हज़ार, ये उस जमाने का जो भी दिनार रहा हो।
कहा मौला इतनी है? कहा बस इतनी ही है। तुम्हारे घर में तो इतने सारे माशाल्लाह सारी चीजें हैं, असासे खून है, आपका घर में बहुत सारे सामान है, लिहाजा ये कहाँ से आए? अब बोलो बस हो गए इधर उधर से कुछ लोगों के तोहफे था। का नहीं, ये माल तुम्हारा वापस लिया जाएगा, ये तुम्हारे हुकूक से ज्यादा है, ये तुम्हारा माल वापस लिया जाएगा, जब्त किया जाएगा। ठीक है मौला माल भी दे देंगे, कोई मसला। इतने में बच्चे आ गए, तो जो फरमाइए नौजवानों, इतने में बच्चे आ गए दरवाजे से, तो कुल बाप क्या अंदर दाखिल हुए। कहा ये कौन है? कहा ये मेरे बेटे हैं दोनों। कहा कि ये दोनों बेटे अभी कहाँ से आ रहे हैं मालूम है? कहा मौला नहीं। कहा कि ये मैकशी करके आ रहे हैं, ये वहां से आ रहे हैं, ये देखो ये नशे में है, इन पे हज जारी होगा। जैसे ही मौला ने कहा कि हज जारी होगा, एक मरतबा उसके तेवर बदल गए। कहा मौला अभी तक तो मैं बर्दाश्त करता रहा, आपने कहा बीवी को तलाक दो, हमने बीवी को तलाक दे दिया। आपने कहा ये माल इधर उधर से कहाँ ले आए, माल जब्त करने, हमने माल भी दे दिया। अब कहा ये बेटे हमारे इन पे हद जारी करेंगे, ये हमारे बेटों को भी लेना चाहते हैं। अभी तक तो मैं आपको एक इमाम मान रहा था, लेकिन आपको तो इमाम भी नहीं मान रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजान मोहतरम, ये वाक़े से हमें क्या मिलता है? क्या हमने अपने घर को ऐसा सजा के रखा है कि मौला आए तो हम उन्हें बुला सके, हम अपने घर में उन्हें मेहमान नवाजी कर सके? क्या हमारे घर में ऐसा रिस्क है जो हम अपने इमाम को दे सके वो रिस्क खाने के लिए? क्या हमारे पास ऐसे असासे हैं, ऐसे सामान जहाँ पे हम अपने इमाम को बैठा सके? लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो फरमाइए, खाली यही नहीं है, हम अपनी औलाद को भी ऐसी तरबियत करें कि जब इमाम आए तो वो फख्र करें कि हमारे चाहने वाले हैं। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, यह माह मुबारक रमज़ान हमें बहुत कुछ देता है, और इंशाअल्लाह हम कोशिश भी करेंगे आप हजरात जहाँ भी नमाज जमात कायम हो वहाँ पे ज़रूर जाइए। वहाँ पे माह रमज़ान में कुछ मसले मसाइल और फजीलत माह रमज़ान और दीगर अहकाम लोगों तक पहुँचाएँ। ये वाहिद रास्ता है हमारे तबलीग का, जो माह रमज़ान में हम फुर्सत निकालते हैं और अहकाम सीखते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दरसगाह नहीं है यहाँ पे कि हम वहाँ पर जाके दीन सीखें। लिहाजा बेहतरीन मौका है ये दीन सीखने का, जो हमारे मस्जिदों और इमाम बारगाहों से मिलता है। लिहाजा इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम आप तौफीक अगर शामिल हाल रही और अल्लाह ने वक्त दिया, ज़िंदगी दी, तो हम यकीनन इस माह मुबारक के रमज़ान से फ़ैज़ हासिल करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनके उन्वान से इतनी अच्छी फजीलतें सुन रहे थे, लेकिन वाकई में इमाम का पैरोकार मददगार होना और उनका नासिर होना, जिस पे अभी मौलाना अज़हर साहब गुफ्तगू करेंगे कि इतना ऐसा नासिर होना बहुत मुश्किल है कि जैसे शहीद हुजाजी, आप कल तक उन्हें कोई जानता नहीं था, आज उस दर्जे पे फाइज हो गए कि शहादत कितने बुलंद दर्जे पे फाइज हो गए कि जिससे इमाम राजी हो वाकई में। लेकिन ये हमारे सब नायब इमाम की मेहरबानी है जो आज हमारे पास इतना हकीकी दीन पहुंच रहा है। वाकई में उनकी मेहनत है ये कि जिससे अमेरिका और इजराइल कांप जाए, यानी ऐसा रहबर हमें मिलना बहुत मुश्किल था। और यानी अमेरिका जिससे कांपे उसे हिजबुल्लाह कहते हैं, और हिजबुल्लाह जिसके पैरवी करे उसे नसरुल्लाह कहते हैं, और नसरुल्लाह जिसकी तकलीद करे उसे खामनाई कहते हैं। तो वाकई में हमारी है जो नायब इमाम है, इनकी हैबत ऐसी है कि शेर समात फरमाए कि जमाने भर में इन्हीं की तो हुक्मरानी है, जमाने भर में इन्हीं की तो हुक्मरानी है, कहीं खुई कहीं हिल्ली है लंकरानी है। जमाने भर में इन्हीं की तो हुक्मरानी है, कहीं खुई कहीं हिल्ली है लंकरानी है, कहीं ये मर्शिये बहजत सीस्तानी है, कहीं खुमैनी खामेनाई पोस्तानी है। इन्हीं के नाम से जालिम का दिल दहलता है, हर एक दौर में सिक्का इन्हीं का चलता है। जमाने भर में इन्हीं की तो हुक्मरानी, जमाने भर में इन्हीं की तो हुक्मरानी है, कहीं खुई कहीं हिल्ली है लंकरानी है, कहीं ये मर्शिये बहजत सीस्तानी है, कहीं खुमैनी खामेनाई बोस्तानी है। इन्हीं के नाम से जालिम का दिल दहलता है, हर एक दौर में सिक्का इन्हीं का चलता है। और इंशाअल्लाह बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा हम जल्द तामीर देखेंगे। ये वाकई में जुल्फ़िकार हैदरी की फिर जरूरत हो गई, जुल्फ़िकार हैदरी की फिर जरूरत हो गई, बद से भी बदतर सऊदी की हुकूमत हो गई। जुल्फ़िकार हैदरी की फिर जरूरत हो गई, बद से भी बदतर सऊदी की हुकूमत हो गई। अरे रोज़ाए ज़हरा तो बस एक रोज में बन जाएगा, मर जाए तकलीद की जिस दिन इजाजत हो गई। क्या बात है, क्या बात। रोज़ाए ज़हरा तो बस एक रोज में बन जाएगा,
روزہ زہرا تو بس ایک روز میں بن جائے گا، مر جائے تقلید کی جس دن اجازت ہو گئی. کیا میں بات، جناب مولانا اظہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے قوم کے جو نوجوان بچے ہیں انہیں یہ بتائیں کہ امام کا ناصر و مددگار کیسا ہونا چاہیے، اور ہمارے جو کنیز زہرا ہیں ان کے بھی کیا فرائض انجام دینے چاہیے انہیں. پر محمد والے محمد بلندر سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ. سب سے پہلے تو لائق تبریک ہیں وہ جوان، وہ نوجوان، وہ برادران جنہوں نے اس سیمینار کا انعقاد کیا، اور محنت کی ظاہر سی بات ہے، مشقت کی ہے. اس کا اجر یا ہم صرف تعریف کر دیں، خوش ہو جائیں، یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہماری ذمہ داری سب سے پہلے یہی ہے کہ ان کی ہر طرح سے حمایت کریں، تاکہ آج جس اعتبار سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے آئندہ اس سے اور بہتر طریقے سے یہ پروگرام منعقد ہو سکے. پر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ دور دراز سے بھی آئے ہیں، شہر سے ہی صحیح لیکن آئے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ پہلا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ یہ جوان، ہمارے نوجوان اسی طریقے سے یہ پروگرام کرتے رہیں گے. اور نوجوانوں کے لیے میں ایک بات اور کہہ دوں کہ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ آپ اگر کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوں، کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے کھڑے ہوں، اگر اس کی مخالفت نہ ہو تو آپ یہ سمجھیے گا شاید آپ کا پروگرام کامیاب نہیں ہو رہا ہے. جس دن آوازیں اٹھنے لگیں یہ کون ہوتے ہیں، ابھی جمعہ 8 دن ہوا ہے ان کو مسلمان ہوئے یا بڑے ہوئے، یہ اتنا بڑا پروگرام کیسے کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے. یہ دنیا ہے، لوگ اعتراض کرتے رہیں گے، لوگ کہتے رہیں گے. جو تمہارا مشن ہے اس مشن کو آگے لے کے بڑھتے رہو. جو ہمارا امام ہے، اگر اس کی حمایت ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا مخالف ہو جائے مگر ہم کامیاب ہوں گے. بے شک سبحان اللہ. اب دیکھیے، آپ موسم اتنا زیادہ خراب ہو رہا ہے، خراب کا مطلب میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، باقی اس کی مصلحت ہے، کب کس وقت کون سا موسم ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. مگر پھر بھی لوگوں کی تعداد، لوگوں کی شرکت یہ بتا رہی ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. بہرحال میں نے جس دعا کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، باتیں بہت ساری ہیں، کچھ باتیں میں نے ابھی یہاں لکھی ہیں اور کچھ باتیں میں پہلے سے لکھ کے لایا تھا. ساری اگر تفصیل بیان کروں گا تو 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا، لیکن میں 1 گھنٹہ نہیں لوں گا. میں نے ٹائم نہیں دیکھا ہے لیکن میں دیکھ لیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری جو ختم ہو جائے گی، ابھی 9:17 ہوئے ہیں، 9:30 بجے تک ختم کر دیں گے انشاءاللہ. امام کے ناصر، امام کے منتظرین، امام کا انتظار کرنے والے کیسے ہوں. میں سمجھتا ہوں شاید یہی ہمارا خاص طور سے موضوع بھی ہے.
تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود امام کی دعا سے کچھ باتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، 2 جمعوں سے مسلسل یہی دعا ہمارے مسجد آل محمد کرود میں بھی خطبے کا عنوان رہی ہے اور اسی عنوان سے گفتگو کی گئی ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کچھ گفتگو یہاں پر بھی اسی عنوان سے کر دی جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ معبود ہمیں اطاعت کرنے کے توفیق عنایت فرما، اللہم ارزقنا توفیقت اطاعت کی توفیق کا رزق عطا کر۔ اس دعا میں امام نے انفرادی یعنی ایک فرد کی ذمہ داری کیا ہے، پورے معاشرے، پورے سماج، پورے سوسائٹی کی ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلے بجائے اس کے کہ ہم سماج کو اور سماج کی ذمہ داریوں کی طرف دھیان دیں، پہلے ہم خود اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں اور اس کو نبھا لیں، اس کو انجام دے دیں، سماج میں خود بخود ذمہ داریاں وہاں تک پہنچ جائیں گی۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، کس کی توفیق؟ یعنی اطاعت، یعنی امام کی، اللہ کی، رسول کی اطاعت کی توفیق ہم کو عطا کر، اس توفیق کا رزق ہمیں عطا کر۔ پھر اب یہاں پر کچھ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان کافی ہے، عمل کی اب کیا ضرورت ہے۔ اب سنتے رہتے ہیں نا برابر، بس ٹھیک ہے، مومن ہے، ایمان ہے ہمارے پاس، اب اطاعت کی کیا ضرورت ہے، عمل کی کیا ضرورت ہے۔ یہ میرے اظہر حسین کے جملے نہیں ہیں، یہ امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اطاعت کرنے کی توفیق کا رزق عطا کر۔ اگر صرف ایمان کافی ہوتا تو پھر یہ اطاعت کی توفیق کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کافی نہیں ہوگا جب تک عمل نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور عمل بھی بغیر ایمان کے ناکافی ہے، یعنی دونوں چیزیں برابر ہیں، یعنی عمل بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ اگر انسان یہ کہ نہیں میں مومن ہوں، عمل نہ کرے، تو امام کہہ رہے توفیق الطاعہ، اطاعت یعنی، میں بہت مختصر الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اطاعت یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، جو رسول نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، جو اہل بیت نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ بغیر عمل کے ایمان مکمل نہیں ہوگا، یعنی مومن ہے تو عمل، مجھے سمجھ میں نہیں آتا جو لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان مومن ہو اور عمل نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان مومن ہو اور عمل نہ کرے، اس لیے کہ مومن کہتے ہی اسے ہیں کہ جس پر ایمان ہے وہ عمل کر کے تو بھی بتائے کہ ہاں میں عمل کر رہا ہوں۔ اللہم ارزق، بہت ساری باتیں ہیں، وہ ساری چیزوں کو میں عرض بھی نہیں کر سکتا۔ تو توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ، دوسری منزل جو ہے وہ یعنی اطاعت کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ امام کا منتظر، امام کا محب، امام کا انتظار کرنے والا، امام کا چاہنے والا بغیر عمل سے، یعنی عمل کے بغیر اس کی زندگی مکمل نہیں ہے۔ وہ بعد المعصیہ، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ امام کے جملے ہیں۔ وہ بعد المعصیہ، گناہوں سے دوری
عطا کر، یعنی میں گناہوں سے دور ہو جاؤں۔ مولانا شاہ حسین صاحب نے بہت اچھی کچھ باتیں کی، مولانا رضوی صاحب کی پوری تقریر میں نہیں سن پایا، لیکن انہوں نے باتیں، ظاہر سی بات ہے بہت اچھی باتیں جتنی میں نے سنی۔ ہر انسان نے اپنی اپنی ذمہ داری اور جو موضوع دیا ہے اس پر حق ادا کیا ہے۔ شاید میں حق ادا نہ کر پاؤں اس لیے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ تو بعد المعصیہ، گناہوں سے ہم نے امام کی آنے کی کتنی تیاریاں کی ہیں۔ میں نے کیا کہا، سماج کی ذمہ داریاں بعد میں دیکھیے، پہلے انفرادی ذمہ داری کو لیجئے۔ ہم نے امام کے آنے کی کتنی تیاری کی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم امام کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ متوجہ ہوئے؟ ہم جو خمس واجب ہے، جو حق امام ہے، اس کو ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ امام کا بھی حق ہے اس میں، غریب سید کا بھی حق ہے اس میں۔ ہم قاتل سیدہ پر لعنت تو بہت آسانی سے کرتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے خود امام کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یعنی ہم حق دبائے بیٹھے ہوئے ہیں اور لعنت ان کو اوپر کر رہے ہیں، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ امام کا اور ذمہ داری یہ سب ہماری بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولانا علماء جو ہیں خمس ادا نہیں کریں گے، نہیں ادا کریں گے، میں خود نکالتا ہوں۔ جس طریقے سے نماز 15 سال کے لڑکے پر واجب ہے، 9 سال کی لڑکی پر واجب ہے، اسی طریقے سے خمس بھی 9 سال کی لڑکی 15 سال کے لڑکے پر واجب ہے۔ اس لیے کہ جو بچے ہیں، 9 سال کی بچیاں ہیں، 10 سال کی بچیاں ہیں، واجب کہاں سے ہوتا ہے؟ 9 سال پہ۔ ان کو پاکٹ منی ملتی ہے نہیں ملتی ہے؟ ایک سال میں ایک دن معین کر لیں، وہی ہم کو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں دے دیں، ختم ہوگی بات۔ سب کی ذمہ داری ہے۔ پہلی منزل سخت ہوتی ہے، یعنی پہلی مرتبہ اگر ابھی کسی نے خمس نہیں نکالا، پہلی منزل بہت سخت ہوتی ہے، یار اس کا بھی نکالنا پڑے گا، اس کا بھی نکالنا پڑے گا، اس کا نکالنا پڑے گا، اس کا نکالنا پڑے گا۔ لیکن ایک مرتبہ نکال دیا، سال آئندہ آپ خود محسوس کرو گے کہ واقعی حق امام ادا کرنے میں، ذرا سوچو جب بندوں کے حق ادا کرنے میں کتنا سکون ملتا ہے، تو اگر امام کا حق ادا کر دیا جائے تو کتنا سکون ملے گا۔ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، خمس کا نکالنا۔ اب ضروری نہیں صاحب کیا کہ مولانا صاحب ابھی تو ہماری سروس نہیں ہے، ابھی ہماری کوئی نوکری نہیں ہے ہمارے پاس بھی خمس واجب ہے۔ جی واجب ہے، 15 سال کے ہو گئے، واجب ہے، آپ کو نکالیے۔ 9 سال کی لڑکی ہے، مولانا صاحب ہم کیسے نکالیں گے نا؟ کہ گھر میں تو نکلتا ہے، گھر میں نکلتا ہوا ہے الگ مسئلہ، لیکن آپ کے پاس آپ کی بچت جو سیونگ ہے اس میں نکالنا ضروری ہے۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے خمس 2 حصے ہوں گے، یعنی آپ کی سیونگ جو سال بھر کی ہے اس میں آپ نے جو بھی ہے آپ کے پاس بچت میں ہے، آپ کو نکالنا کتنا ہے؟ 20%، 80% آپ کے پاس ہے، خرچہ کیجئے آپ 20% میں 10% امام کا حق ہے، یعنی 10% کس کا ہے؟ غریب سید کا ہے۔ غریب سید کا ہے، کس کا ہے؟ غریب۔ یہ نظام بنایا ہے اہل بیت نے، نظام بنایا پروردگار نے کہ آج دنیا اگر باقی ہے تو سید کی بنیاد پر باقی ہے جو پردہ غیب میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو حق نہیں ادا کریں گے، ادا کرنا ہے ہمیں جو غریب سید ہے۔ اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے عزیزوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں۔ آج ہم خمس سے نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد کرتے کیا ہیں؟ رکھ لیتے ہیں۔ کوئی غریب آیا تو اس کو بھائی جتنی جلدی ہو سکے وہ پہنچا دو، اب انتظار کرتے ہیں اس کا کوئی وہ ہوگی، کوئی فنکشن ہوگا یا کوئی شادی ہوگی تب دیں گے نا۔ آپ کیوں الجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی ذمہ داری سبکدوش ہو جائیے نا۔ تو یہ پہلی دوسری منزل ہے،
اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور سب پر واجب ہے. ظاہر سی بات ایک موضوع ہے خود بذات خود یہ ایک تقریر میں مکمل ہونے والا نہیں ہے. وصدق نیتوں کو سچا پاکیزہ بس، اور اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. الاعمال بالنیات، اعمال ڈپینڈ ہی ہوتے ہیں نیت پر. آپ گھر سے نکلے نماز جماعت پڑھنے کے لیے، چلیے فتح گڑھ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آج جمعہ ہے اور بہت سارے لوگ ہوں گے، سب دیکھ تو لیں گے کہ میں نمازی ہوں. ایک یہ نیت ہے. ایک نیت نہیں، آج جمعہ ہے مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے تو کوئی تم کسی کو دیکھو یا نہ دیکھو اس کی خاطر آئے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. نیتوں میں پاکیزگی ضروری ہے. سبحان اللہ. نیتوں کا پاک ہونا ضروری ہے. ہم اپنے بھائی سے بھائی کے بارے میں نیت صاف نہیں رکھتے، عزیز کے بارے میں نیت صاف نہیں رکھتے، دوست کے بارے میں ہماری نیت صاف نہیں ہے، محلے والوں کے پڑوسی کے بارے میں نیت صاف نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اجل علی ظہورک، اجل علی ظہورک، اجل علی ظہورک. یعنی جو انسان، جس انسان کی نیت اپنے بھائی کے بارے میں صاف نہ ہو سکی، اس کی نیت امام کے بارے میں صاف کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لیجیے، باقی باتیں چھوڑ رہا ہوں میں. نیتوں کا صاف ہونا ضروری ہے، پاکیزہ ہونا ضروری ہے. ہم امام کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں. ہم نے کتنی تیاریاں کی، ہم نے کتنی آمادگی کی ہے، ہم کتنا امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اپنے گھر کو تیار کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں سماج تیار ہو جائے، ہم خود تیار نہ ہو. ہم نے اپنے گھروں میں امام کو بلانے کے لیے کیا گھر کو ویسا بنایا ہے؟ نا. دیکھیں قسم خدا کی، اسلام ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے مکانوں میں نہ رہو، اچھے گاڑیوں میں نہ گھومو. نہ، اسلام بالکل نہیں کہا. اسلام تو کہہ رہا ہے، مجھے ایک بات بتائیے گا، میں نے 12 مجلسوں میں کہا ہے، اسلام دینے کی تاکید کر رہا ہے. خیرات دی جاتی ہے نا، زکوٰۃ، خمس دیا جا رہا ہے نا. اسلام کہہ رہا ہے خمس لو، زکوٰۃ لو، دو. یعنی یہ کب دیا جائے گا؟ جب ہوگا. جب ہوگا تبھی دیا جائے گا. جب نہیں ہے، بھائی زکوٰۃ ہر ایک پر واجب ہے. خمس 9 سال ہے، نکالتے، کوئی بات نہیں. خیرات صدقہ دینا ہے نا. کب دیں گے؟ کہ جب ہوگا. تو اس کا مطلب یہ اسلام آپ کو محتاج فقیر دیکھنا نہیں چاہتا، امیر دیکھنا چاہتا ہے. آپ گاڑیوں میں گھومیے، بنگلوں میں رہیے، آپ ایک نہیں 10 گاڑیاں رکھیے، بس شرط یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، حق امام ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر حق امام ادا کر دیا ہے کوئی ممانعت نہیں ہے، رکھیے آپ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نیتوں کا پاک ہونا ضروری ہے. وعرفان الحرمہ، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کون چیز حلال ہے اور کون حرام. یہ نہیں معلوم ہے کہ کون چیز حلال ہے کون چیز حرام ہے. ظاہر سی بات، بہت سی چیزوں کو انسان یہ نہیں جانتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو کھا لیتا ہے، نوش کر لیتا ہے. یہ تعلیم حاصل، ابھی مولانا نے بھی کہا تعلیم کے سلسلے سے علم حاصل کیجیے. بہت ساری فضیلتیں بیان کی تھی. علم حاصل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ امام جو آئیں گے نا، وقت کا سب سے بڑا عالم ہوگا. اور یہ چھوٹے موٹے جو کٹ ملا ہیں وہ امام کی بیعت میں پس و پیش کریں گے، لیکن جو ترقی یافتہ سائنٹسٹ ہے، بڑے بڑے انجینئر ہیں، یہ سب سے پہلے امام کی بیعت کریں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیوں؟ موسیٰ آئے، جادوگروں کو بلایا گیا، کیا بات. انہوں نے کیا رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے. موسیٰ نے کیا کیا؟ عصا پھینکا، اژدہا بن گیا. ایمان کون لایا تھا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. جادوگر. کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ مجھ سے بڑا ماہر فن آ گیا. واہ 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 واہ،
اس لیے وہ ایمان لے آئے. تو ہم مسلمان اہل بیت کے چاہنے والے جو دعویٰ کر رہے ہیں، شیعہ جو اپنا شیعہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ پسو پیش میں مبتلا ہوں گے. وہ پہلے ایمان لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ مجھ سے بڑا ماہر فن آ گیا ہے، اس لیے وہ پہلے بیعت کر لیں گے. اور کریں بہرحال ہمارے نوجوان جوان سماج معاشرہ جو ہونا چاہیے وہ دینی سماج، دینی معاشرہ، دینی سوسائٹی ہونا چاہیے. اور ہمیں امام کے لیے ہم وقت تیار ہونا چاہیے. آخری بات، اس میں جو بھی 1-2 منٹ لگیں، جو بھی لگے وہ آخری بات ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو دجال کا ظہور، دجال بھی آئے گا. دجال، اب میں الفاظ کو یوں کہہ دوں، دجال جب آئے گا تب آئے گا، لیکن دجال خود ایک تمدن ہے، ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک کلچر ہے. آج دیکھیے ہمارے گھروں میں دجال ہے، ہمارے سماج میں دجال ہے، ہمارے معاشرے میں دجال ہے، جو صرف خودی میں مبتلا ہے کہ جو ہے وہ ہم ہی ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ دجالی نظام ہے. واہ واہ. بے شک. سورج کہاں سے نکلے گا؟ نکلتا کہاں سے؟ پورب سے. نکلے گا کہاں سے؟ پچھم سے. بہت ساری علامتیں ہیں. میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں. امام کا ظہور، امام کا پردے سے آنا، امام کا ظہور ہونا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یعنی ظہور ہو کر رہے گا. باقی جتنی علامتیں ہیں یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعید ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں اور اس کے بعد امام آئے. نہ، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، بس آخری بات ہے. آپ کا ایک بچہ ہائی اسکول میں ہے، پڑھنے میں تھوڑا سا کمزور ہے، بہت پیسہ خرچہ کرتے ہیں آپ، ٹیوشن میں، اس میں اس میں سب خرچہ کرتے ہیں. اب جا کے دینی تعلیم کی میں مثال اس لیے نہیں دے سکتا کہ ہم دنیاوی تعلیم میں اتنا محو ہو چکے ہیں کہ دینی تعلیم کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے. ہمارے بچے بہتر سے بہتر اسکول میں پڑھیں، یقیناً پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ علم ہماری وراثت ہے نا. باب مدینۃ العلم علی ہے. تو اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو کون حاصل کرے گا؟ لیکن علم کے، دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ بچوں کو دینی علم سے آشنا کراؤ. اگر دینی اس علم سے آشنا نہیں کراؤ گے تو وقت کا تیاگی وجود میں آئے گا اور کچھ نہیں ہوگا. سلمان رشدی وجود میں آئے گا، تسلیمہ نسرین وجود میں آئے گی اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر علم دنیا کے ساتھ ساتھ علم دین بھی اگر ہوگا نا، تب انسان کے اندر اخلاق بھی ہوگا، انسان کے اندر کردار بھی ہوگا، انسان باوفا بھی ہوگا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر دینی تعلیم سے انسان دور ہے تو آج کے والدین اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ دینی تعلیم سے دور رکھا ہے. لیکن جب دینی تعلیم ہوتی ہے تو بچے کو خوف ہوتا ہے والدین کہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. یا سماج کی حقیقت ہے، معاشرے کی حقیقت ہے. بھئی بڑھاپے میں کہاں جائیں گے؟ نہیں، ان کو اگر علم دین سکھایا ہوتا، تعلیم دی ہوتی، دین سے واقفیت دی ہوتی، ان کو واقف کرایا ہوتا تو آج آپ کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہم کہاں رہیں گے. ان کو خوف یہ ہوتا کہ اگر میرا باپ مجھ سے ناراض ہوگا، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو جتنی علامتیں یہ اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے، یہ وعید ہے. امام کا ظہور وعدہ ہے. ہائی اسکول بچہ ہے، آپ نے بچے سے کہا دیکھو بیٹا فرسٹ ڈویژن سے پاس ہونا، اگر نہیں ہوئے تو گھر سے باہر. ٹھیک ہے، باپ نے کہہ دیا فرسٹ ڈویژن تو چھوڑیے، بچہ
پاس بھی نہیں ہوا. مجھے بتائیے کیا باپ نکال دے گا گھر سے؟ جن جن لوگوں کو معلوم ہوگا یار انہوں نے ایسا کہا تھا, کیا وہ کہیں گے ان سے کیا تم نے تو وعدہ کیا تھا, اس کو نکال کیوں نہیں رہے ہو, اس کو بھگاؤ نا؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ وعدہ نہیں ہوتا ہے, یہ وعید ہوتا ہے. یہ وعید ہوتا ہے کہ جس کا وفا کرنا ضروری نہیں ہے, یہ وعید ہے. تو امام کے ظہور سے پہلے جتنی علامتیں ہونا ہے یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے. ضروری نہیں ہے کہ ساری علامتیں وجود میں آئیں, لیکن امام کا ظہور یہ اللہ کا وعدہ ہے. علامتیں ہو یا نہ ہو, امام کا ضرور ہوگا. بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا. الہی بحق الزہرا, یہ بہت ساری چیزیں لکھی تھی میں نے لیکن وقت نہیں ہے. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا, معبود پروردگار پالنے والے, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما, ہماری خطا و لغزشوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما, جسارتوں کو معاف فرما. ہمیں امام کا سچا منتظر بننے کی توفیق عنایت فرما, سچا محب بننے کی توفیق عنایت فرما. حاضرین کی نیک خواہشات, نیک تمناؤں, دلی مرادوں کو پورا فرما. اور علامہ اس سیمینار میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے, دامیں درہمیں سخنیں, ان کی شرکت کو قبول فرما. ان جوانوں نوجوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. اور الہ معبود پروردگار پالنے والے, ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہمارے اندر جو امام صفات دیکھنا چاہتے ہیں وہ پیدا ہو جائیں, جو سماج دیکھنا چاہتے ہیں امام, وہ سماج ہمارا ویسا, معاشرہ ویسا بن جائے. اور الہ معبود پروردگار پالنے والے, ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. علیہ السلام کی عطا فرما, ہمیں ان کے آواز کا حصہ بننے کی توفیق مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. آقا دعائے فرج کی گزارش سب مل کے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ, کھڑے ہو جائیے. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلوات علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللہ ابھی میں تینوں مولانا صاحب کے استقبال کے لیے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تشریف. اظہر صاحب لیٹ ہو گئے تھے, اس لیے ویلکم نہیں کر پائے, اس لیے آپ الزامات ملٹیفائی کر رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو بھائی سب سے پاس تو رکھے. شکراً شکراً.